یا اللہ ہمارے لغزشات کوتاہیوں کو معاف فرما۔ کریم آقا، تو نے آج یہ مبارک دن، مقدس دن، اپنے مہمانی کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں یا اللہ اس تیرے تمام بندوں نے مل کر تیرے حکم کو بجا لایا ہے، تیرے حکم کو پورا کیا ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم و بچے جن کی زندگی میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ ان پر کوئی احکام ہے، لیکن اپنی ہمت کے ساتھ ماشاءاللہ اے مولا کریم انہوں نے اپنے روزوں کی تکمیل کی ہے۔ مولا کریم ان بچوں کے صدقے، ان معصوم بچوں کے صدقے، مالک کریم ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے صدقے جن پر نہ کوئی احکام تھے، نہ ان پر کوئی فرض تھا، مالک کریم ان نے تیرے احکام کو پورا کیا۔ اے مولا کریم ان کے صدقے ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ان معصوم بچوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما۔ مالک کریم ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم مغفرت کی بھکاری ہیں، تیرا وعدہ ہے مولا کریم، رمضان بھر تیرا اعلان ہوتا رہا، مانگنے والوں اپنی مغفرت کو مانگ لو۔ میں تمہاری مغفرت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں مولا کریم، مہینہ بھر ہم تجھ سے مانگتے رہے، آج تیرے دربار میں آ گئے۔ تیرا وعدہ ہے کہ دو چیزوں کا انعام تو ہمیں عطا کرے گا، اپنی رضا عطا کرے گا، اپنی مغفرت عطا کرے گا۔ دونوں انعامات ہمیں عطا فرما دے مولا، اس مجمع کو دونوں انعامات عطا فرما دے، اپنی رضا بھی عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہونے کے فیصلے فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کر ہمیں گناہوں سے بالکل پاک صاف شفاف فرما۔ اے اللہ تیرا پورا مہینہ بھر تیرے حکم کو پورا کرتے بھی آئے ہیں، راتوں میں کھڑے ہو کر بشاشت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ یا اللہ راتوں کی جاگ کر عبادت کر کے تیرے پاس آئے ہیں۔ یا اللہ تیرے کہنے کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق اپنی گاڑی حلال کمائی کو تیرے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ یا اللہ نوافل کے پابندی کرتے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ یا اللہ راتوں کو جاگ کر تیرے پاس آئے ہیں، اعتکاف جرسی عبادت کو مکمل کر کے یا اللہ تیرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ یہ تیرے بندے تیرے سامنے آ کر یا اللہ جیسا کہ تیرا وعدہ ہے ان ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں مالک کے کریم، ایسے اتنے بڑے مجمع کو اگر یہ کوئی مجمع کسی سخی کے پاس چلا جائے، اپنی کوئی آرزو رکھے، اپنی کوئی تمنا رکھے، اپنی کوئی کام کی بات رکھے، وہ سخی کبھی بھی اس مجمع کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ مالک کے کریم تو تو سخیوں کا سخی ہے، تو تو سخیوں کا سخی ہے۔ اے مولا کریم تیرے سامنے اتنا بڑا مجمع آ کر ہاتھوں کو پھیلائے جس میں وہ جوان جن کی جوانی اے اللہ جن کی تو قسمیں کھاتا ہے وہ جوان ہیں، یا اللہ وہ بڑھے، وہ ضعیف، وہ سفید داڑھی والے، یا اللہ جن کے بارے میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کی داڑھی سفید داڑھیوں کو دیکھ کر ان کی دعاؤں کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یا اللہ وہ معصوم چھوٹے چھوٹے نونہال چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلا کر ہم سب کے لیے مغفرت کے مانگ رہے ہیں۔ مولا کریم تو ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما۔ مالک ہم سب نے مل کر روزے رکھے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، یہ تیرے نبی کی کمزور امت ہے، روزوں کو ہم جس طرح حق ہے اس کا ہم تو ادا نہیں کر سکے، لیکن مالک کریم بھوکا پیاسا رہ کر تیرا حکم سمجھ کر ہی اللہ اس روزے کو ہم نے پورا کیا ہے۔ لیکن تو کریم ہے اے اللہ، تو رحیم ہے اے مولا کریم، ہمارے اس روزے کو بھوکے رہنے کو ہی بہانہ بنا کر ہمارے روزے کو قبول فرما، کما حق کو قبول فرما کر آخرت میں کامل اور مکمل اجر اس کا ہم سب کو عطا فرمانے کے فیصلے فرما۔ مالک کریم ان تمام لوگوں نے اللہ دن بھر تھکے ماندے اپنے کام کاج میں رہتے ہوئے بھی کھڑے ہو کر تیرے سامنے تراویاں 20 رکعت ادا کی ہیں۔ کسی کے کمر سے کھڑا نہیں ہو جاتا، کسی کے پاؤں سے کھڑا نہیں ہو جاتا، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تیرا حکم سمجھ کر ان تراویح کی نمازوں کو ادا کی۔ مولا کریم یہ اس کو قبول فرما۔ اے مولا کریم اپنی گاڑی حلال کمائی کو کمانے کے بعد تیرے راستے میں خرچ کرنا، اے مولا کریم یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ 1 روپیہ گر جاتا ہے، دن بھر نیند نہیں آتی، دن بھر پریشان رہتا ہے، اتنی بڑی رقم کو تیرے راستے میں خرچ کر دینا یہ صرف تیرے حکم کے لیے تھا۔ مالک کریم اخلاص کے ساتھ تیرے حکم سمجھ کر اس کو خرچ کیا ہے۔ مولا کریم ایک ایک پیسے کا اجر کل آخرت میں عطا فرمانے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اسے ایک ایک پیسے کا اجر کل آخرت میں رمضان کی عبادتوں کے ثواب کے اعتبار سے اس کا مکمل اور کامل ثواب عطا فرمانے کے فیصلے فرما۔ مالک کریم راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کی، نوافل میں زیادتی کی، یا اللہ بہت سارے ہمارے لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو یا اللہ اپنے
اپنا اوڑھنا بچھونا مہینہ بھر بنا لیا تھا، یا اللہ رات دن تلاوت کا اہتمام، رات دن تلاوت کا اہتمام کرتے رہے، قرآن کریم تیری تلاوت کرتے رہے۔ مالک کریم ان کی تلاوتوں کو قبول فرما، ایک ایک حرف کا رمضان کے ثواب کے اعتبار سے ان کو ثواب عطا فرمانے کے فیصلے فرما۔ مالک کریم ہمارے ان جوان بچوں نے، ہمارے ان ضعیف بزرگوں نے جن کی ہمتیں نہیں تھی، یا اللہ تیرے در پر آ کر پڑھ کر اعتکاف جیسی عبادت کو مکمل کیا ہے، مالک کریم ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، راتوں کے جاگنے اور یا اللہ تیری شب قدر کی جستجو میں رہ کر رات رات بھر جاگنے کو ان کے قبول فرما۔ مولا کریم ایک ایک ادا کو ان کے قبول فرما، مالک کریم ان کے ہر ادا کو قبول فرما، ان کے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ان کے تعلیم کو قبول فرما، تمام عبادتوں کو ان کے قبول فرما۔ مالک کریم جن لوگوں نے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کر کے اتنی بڑی رقم لگا کر یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تجھ سے حاصل ثواب کرنے کے لیے روزے داروں کی افطاری کا انتظام کیا، مالک کریم ان کے افطاری کرانے کو قبول فرما کر اس کا کامل اور مکمل اجر رمضان کے ثواب کے مطابق آخرت میں عطا فرمانے کے فیصلے فرما۔ مولا کریم خدمت کرنے والوں نے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ خوب رات دن پورا مہینہ مستقل خدمت کرتے رہے، برتن دھوتے رہے، صفائی کرتے رہے، افطاری کراتے رہے، لوگوں کے افطار ان کا انتظام کرتے رہے، ان کی خدمتوں کو مولا تو قبول فرما، ان کو بڑی بڑی خدمتیں تیری دین کی ان سے لینے کے فیصلے فرما، دین کی بڑی بڑی خدمتوں کو ان کے لیے قبول فرما کر ان سے تیری دین کی خدمت لینے کے فیصلے فرما۔ مالک کریم ہماری انتظامیہ نے اس کے سارے انتظامات میں ہر طرف توجہ دے کر مالک کریم مسجد کا انتظام، کلیکشن کا انتظام، اسی طرح سے یا اللہ افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام، اعتکاف والوں کا انتظام، عید کا انتظام کامل مکمل یا اللہ رمضان بھر جتنی چیزوں کی ضرورت پڑی ہر چیز کا انتظام بھاگ بھاگ کر دوڑ کر ہر طرح سے کرتے رہے۔ مالک کریم ان کی خدمتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، یہ صرف تیری اخلاص کے لیے، تیری رضا کے لیے اور آخرت میں ثواب پانے کے لیے ساری چیزیں کی گئی ہے، دنیا میں اس کا کوئی نعمت البدل نہیں چاہتے ہیں۔ مولا آخرت میں ہمیں رسوا نہ فرما، آخرت میں ہمیں رسوا نہ فرما، ہماری ان تمام عبادتوں کو، ہماری تمام محنتوں کو، تمام ریاضتوں کو قبول فرما کر آخرت میں اس کا ہمیں کامل اور مکمل ثواب مالک کریم ہم سب کو عطا فرمانے کے فیصلے فرما۔ مالک کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مالک کریم ہمارے اس پورے محلے کے اندر ہماری وہ مستورات جو اپنے گھروں میں عبادت کر رہی تھی، اپنی تراویح کی نماز ادا کر رہی تھی، روزوں کی عبادت پوری کر رہی تھی، اور ہم سے بڑھ کر مالک کریم ہمارے سحری، افطاری، ہمارے کھانے کا تمام انتظامات میں لگے ہوئے تھے، ہم یا اللہ اٹھتے تھے تو ہمارے سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر ہمارے سحری کا انتظام ان کے ذمے تھا، پورے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے اولادوں کی، اپنے بڑوں کی، چھوٹوں کی، پورے گھر کی سحری کا انتظام کرنا۔ مالک کریم خوشی کے ساتھ افطاری کا، سحری کا انتظام اپنے گھروں میں کرتے رہے، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، آخرت میں ان کا مکمل کامل ثواب ان سب کو عطا فرمانے کے فیصلے فرما۔ مالک کریم ہم سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما، ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اس مجمع میں سے جو پریشان حال ہے مالک کریم تمام کی تو پریشانیوں کو ختم فرما۔ یہ اللہ جو مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوب کر پریشان ہو چکے ہیں، مولا کریم تو اپنا کرم فرما، غیب سے مدد شکل عطا فرما کر ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما کر ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستقبلہ، صحت، تندرستی، عافیت سے نوازنے کے فیصلے فرما۔ ہمارے ناصر بھائی جن کا کل آپریشن ہوا ہے مالک کریم انہیں صحت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، یا اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما کر یا اللہ ان کی عمر کو دراز فرما، عافیت والی عمر کے ساتھ ان کو زندگی عطا فرمانے کے فیصلے فرما، اور ان کے آپریشن کو کامیاب بنا، اور صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹنے کے فیصلے فرما، کرم و رحم کا ان کے ساتھ فیصلہ فرما۔ مالک کریم ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ جوان بچے جو اپنے یا اللہ پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ایگزام اور اپنے امتحانات دیے ہوئے ہیں، ان کے اچھے نتائج انہیں نصیب فرما، اچھے نمرات سے پاس ہونے کے انہیں فیصلے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، جوان بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی، دینی تعلیم سے بھی آراستہ پیراستہ فرما۔ یا اللہ ہمارے دین کے ماحول کو پرسکون بنانے کے فیصلے فرما، ہمارے مسجد کو آباد فرما، مسجد سے متعلق جتنے گھر ہیں ہر گھر
گھر کا تعلق مسجد سے نصیب فرما۔ مالک کریم جس طرح رمضان المبارک میں دوڑ دوڑ کر یا اللہ ہم مسجد میں آتے تھے، مسجد بھری نظر آتی تھی، ایک رونق نظر آتی تھی، یا اللہ وہی ماحول کو قائم رکھنے کے فیصلے فرما، ہر ایک کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ جس طرح رمضان میں اپنا وقت نکال کر ہم دوڑ دوڑ کر تیرے گھر میں آ کر تیرے حکم کو پورا کرتے تھے، مالک کریم رمضان کے بعد بھی اسی عادت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے احکام کو پورا کرنے کی، تیرے احکام کو بجا لانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مالک کریم جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہے، جو کرتے رہتے ہیں، جو امید رکھتے ہیں، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جن کا ہم پر حق ہے، مالک کریم تمام کے جائز مقصدوں کو پورا فرما۔ کریم آقا جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، تو بڑی شان والا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، جن جن کو دلوں کے اندر جو جو تمنائیں آرزویں ہیں مالک کریم تمام کی آرزوؤں کو تمناؤں کو تو اپنے کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ Kapan? اسبا ریاض خان، اسبا شیخ محمد آہیل ابرار، شیخ اذان عمران، سمیرہ زبیر خان، صفان حنیف خان، سارا سمیر شیخ، ایزا اقبال شاہ، شیخ عبد المنان، روحان سید، احمد اللہ، واہبہ وسیم شیخ، حمدان قیام الدین آغا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله أستعينه وأستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فإنه لا يزر إلا نفسه ولا يزر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد أزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأشد في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حيان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فأعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عبائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهى بهم ملائكته فقال يا ملائكة ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليكم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أزغاف الخطبة يكسر التكبير في الخطبة العيدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك عظيم بر رؤوف رحيم ورب حليم. तुम्ही पळतात GNH. दानी दानी में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दानी दानी में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु
अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता, प्राप्ति रस। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।